حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کتاب الدعوات مشکات میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا ایسی رکھی ہوتی ہے جو ہر حال میں قبول ہوگی۔ فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میری امت کو بخش دے۔ اور فرمایا کہ وہ انشاءاللہ اس شخص کو پہنچے گی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو اس شخص کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے اس میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ اللہ رب العزت کا قہر و غضب جب ملاحظہ کریں گے تو پریشان ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے۔ یہ حدیث پاک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اس سے مراد عام عوام الناس ہیں، وگرنہ جنہیں اللہ رب العزت نے اعزازات سے اور مختلف درجات سے نوازا ہے اور اپنے قرب سے سرفراز کیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی کسی نہ کسی طرح کام آئیں گے۔ اور یہ عام جو اولیاء کرام ہیں ان کی بات ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور پھر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو بالکل مختلف ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مشورہ کر کے انبیاء کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے اپنی اپنی بات کہیں گے، اور انبیاء کرام ایک دوسرے کی طرف ریفر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجیں گے۔ جب تمام انبیاء سے ہو کر حضور کی خدمت میں لوگ پہنچیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا، اور وہ ایک طویل سجدہ ہوگا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ وہ سجدہ کس قدر لمبا ہوگا، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ آپ اپنا سر انور اٹھائیے اور آپ مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم شفاعت کبریٰ کے اس منصب پر فائز ہوں گے کہ جسے چاہیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کر کے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیں گے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، تو میں اپنی خاص دعا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن استعمال کروں گا۔